مزدلفہ. تو ابھی ہم عرفات میں تھے اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں مزدلفہ آ جائے گا، پھر ہم مزدلفہ کی زیارت کریں گے. اچھا، مزدلفہ جانے سے پہلے میں کچھ یہاں بتانا چاہتا ہوں. سب لوگ غور سے توجہ سے سنیے گا، اس کو خاموشی سے سنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھے. ہارون رشید تقریباً 1200 ہجری میں ان کا مطلب 1200 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، مطلب 200 ہجری کے اندر. ہارون رشید کوئی صحابی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں سب لوگ؟ ہارون رشید صحابی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے لیکن بادشاہ تھے. آپ نے کام اتنا اچھا کیا کہ آج 1200 سال بعد بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب انسان اچھے کام کرتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. ہارون رشید کی بیوی کا نام تھا ملکہ زبیدہ. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی زوجہ تھی، بیوی تھی، اس نے بھی بڑے کام کیے اچھے، جس کو آج تک مسلمانوں پر آپ سمجھے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا احسان کیا تھا. آج سے 1200 سال پہلے ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئیں، اور یہ بات واضح ہے کہ ہارون رشید عراق میں رہتے تھے، تو یہ عراق سے مکہ تک حج کے لیے آئے. اچھا، میں نے آپ کو جو 3 جگہ بتائی نا ابھی، سب سنیے گا، پھر اگر سنیں گے سب تو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. برائے کریں. عراق سے ملکہ زبیدہ قافلہ لے کر آئیں، پورا گروپ لے کر آئیں، اور ان میں کچھ لوگ پیدل تھے، کچھ اونٹوں پہ تھے، اور یہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. جب یہ مکہ آئے تو یہ جو 3 جگہ ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، ان 3 جگہوں میں 5 دن گزارنے ہوتے ہیں. حج 5 دن میں ہو جاتا ہے. تو ملکہ زبیدہ نے جب حج کیا تو ان کو پتا چلا کہ مینا میں بھی لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوتا، عرفات میں بھی نہیں ہوتا، مزدلفہ میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کوئی کنواں نہیں تھا. لوگ اپنے ساتھ پانی بھر کے لاتے تھے کعبے کے پاس، جو زمزم کا کنواں تھا وہاں سے بھر کے لاتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے جو انسان پانی بھر کے لائے گا وہ کتنے دن چل پائے گا؟ مشکل سے 1 دن یا 2 دن. تو حج کتنا دن کا ہوتا ہے؟ 5 دن. تو 5 دن کا پانی کا انتظام کرنا بڑا مشکل تھا. ملکہ زبیدہ کو تو مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے نوکر آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے کام کرنے والے آئے تھے. تو وہ ملکہ زبیدہ کے لیے گھوڑوں پہ جاتے تھے، عرفات سے جاتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کے حرم کے پاس، زمزم کا پانی بھرتے تھے، لے آتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی. لیکن ایک عام انسان کے لیے تو نہیں تھا نا پانی. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ تو ملکہ زبیدہ کو لوگوں نے بتایا کہ آپ بادشاہ کی بیوی ہیں. لوگ ان کو کہنے لگے آپ ہمارے لیے کچھ کریں تاکہ ہمارے پاس پانی کا انتظام ہو. تو ملکہ زبیدہ نے یہاں کے لوگوں کو، یہاں جو اس دور میں بھی انجینئرز ہوتے ہوں گے نا جو کام کرتے تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ ہم ایسا کیا کریں کہ مکے میں پانی کا انتظام ہو سکے، مینا میں پانی آ جائے، عرفات میں آ جائے، مزدلفہ میں آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں زمزم تو یہاں آ نہیں سکتا، زمزم کا کنواں نیچے ہے، مینا مزدلفہ پہاڑوں کی طرف ہے، کیسے لائیں گے پانی؟ کہا کوئی ایسی جگہ دیکھیں کہ اوپر سے پانی آئے نیچے. تو سب سے قریب ایک شہر تھا طائف، وہ بھی قریب نہیں تھا، تقریباً 180 کلومیٹر دور تھا. ملکہ زبیدہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم طائف سے جو نہریں ہیں طائف کی، ان کے بیچ میں راستہ بنائیں اور اس نہر کا پانی یہاں مکہ تک آئے. انہوں نے کہا کہ ہم پھر اس نہر کے سٹاپ بنائیں گے، ایک عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، ایک مینا میں، تو پانی آیا کرے. سمجھ آ رہی ہے باتوں کی آپ کو؟ تو انہوں نے ملکہ زبیدہ نے کہا یہ بناؤ. اب آپ سوچیں کہ 180 کلومیٹر لمبی نہر، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوگی نا. تو انہوں نے کہا بناؤ. تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں طائف سے مکہ تک راستے میں جن لوگوں نے، جن کی زمینیں ہیں وہاں، ان سے زمینیں خریدنی ہیں. پہلے زمینیں خریدیں، پھر مزدور لائے گئے، مزدوروں نے کام کیا، اور 10 سال میں یہ نہر مکمل ہوئی. کتنے سالوں میں جی؟ 10 سال میں. آپ نے مکہ ٹاور دیکھا ہوگا، اس کو مشکل سے 6 سال بھی نہیں لگے، یہ بن گیا. میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے، میں دیکھتا تھا کہ بنتا ہے، آہستہ 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 بن گیا اتنا اوپر انہوں نے بنا لیا. آج کل ٹیکنالوجی ہے، مشینری ہے، ٹھیک ہے. اس دور میں کیسے بنایا ہوگا 180 کلومیٹر وہ اتنا لمبا نہر کو نکالنا؟ انہوں نے بنایا، اور پھر اس کا پانی یہاں مکے میں آیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ لوگوں نے پانی پیا، جو حج پہ آتا تھا وہاں سے پانی پیتا تھا. اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نہر کا نام رکھا گیا نہر زبیدہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ملکہ زبیدہ نے بنائی تھی.
آج بھی اس نہر کی دیواریں نظر آتی ہیں، حالانکہ 1200 سال ہو گئے لیکن دیواریں آج بھی اس کی ہیں۔ یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً 400 سال پہلے اس نہر کا پانی بند کر دیا گیا تھا، اب اس 400 سال سے یہاں پہ نہر زبیدہ کا پانی نہیں آتا، لیکن دیواریں ابھی تک ہیں، لوگوں کے لیے زیارت ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ آپ ایک بات کو سمجھیے گا، نہر کتنی پرانی ہے جی؟ 1200 سال۔ پانی کب سے بند ہے؟ 400 سال۔ اس کا مطلب کتنے سال تک پانی چلا؟ 800 سال تک۔ ٹھیک، اب آپ سوچیں کہ ملکہ زبیدہ نے یہ نہر بنانے کے 14 سال کے بعد ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ 800 سال تک لوگ اس نہر سے پانی پیتے رہے، تقریباً 800 سال تک، اور 800 سال میں جو بھی اس نہر سے پانی پیتا ہوگا ثواب کس کو ملتا ہوگا؟ کس کو ثواب جاتا ہوگا؟ ملکہ زبیدہ کو۔ تو جو اچھا کام ہوتا ہے وہ انسان کا زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں میں اور آپ اگر دنیا میں اچھا کام کر بھی جائیں، شاید ہمیں 10 سال ثواب مل جائے، 20 سال، 100 سال، 800 سال تک ثواب مل رہا ہے قبر میں، یہ کتنا اچھا کام ہوگا؟ مطلب جو ایک قطرہ بھی پیتا ہوگا ان کو ثواب مل رہا ہے، اور پانی بھی ان کے لیے نکالا جو حج کرنے آتے تھے، اتنی اچھی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں آپ کو نہیں، لیکن یہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا تھا ملکہ زبیدہ نے۔ ابھی ہم مزدلفہ جا رہے ہیں تو راستے میں اس کی دیواریں آئیں گی، نہر زبیدہ کی دیواریں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ جو ویڈیوز وغیرہ بنانا چاہیں وہ بنا لیجیے گا۔ اس طرف آپ کو رائٹ ہینڈ پہ ابھی نظر آئے گی دیوار، نہر زبیدہ کی دیوار۔